کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام مجھ پر درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والذین یجتنبون کبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم یغفرون، اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب غصہ آئے معاف کر دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی۔ وأمرهم شورى بینہم، اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے۔ ومما رزقناهم ينفقون، اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور وہ کہ جب انہیں بغاوت پہنچے بدلہ لیتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ انہ لا يحب الظالمین، بے شک وہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، اور بے شک جس نے اپنی مظلومی پر بدلہ لیا ان پر کچھ مواخذہ کی راہ نہیں۔ انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق، مواخذہ تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں۔ اولئک لهم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ ضرور ہمت کے کام ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی رفیق نہیں اللہ کے مقابل۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ، اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب عذاب دیکھیں گے کہیں گے کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، اور تم انہیں دیکھو گے کہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، ذلت سے دبے لچے چھپی نگاہوں دیکھتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ
الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. اور ایمان والے کہیں گے بے شک ہار میں وہ ہیں جو اپنی جانیں اور اپنے گھر والے ہار بیٹھے قیامت کے دن. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. سنتے ہو بے شک ظالم ہمیشہ کے عذاب میں ہیں. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. اور ان کے کوئی دوست نہ ہوئے کہ اللہ کے مقابل ان کی مدد کرتے. ومن يضلل الله فما له من سبيل. اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کہیں راستہ نہیں. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ. اپنے رب کا حکم مانو اس دن کے آنے سے پہلے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں. ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. اس دن تمہیں کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہیں انکار کرتے بنے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. تو اگر وہ منہ پھیریں تو ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ. تم پر تو نہیں مگر پہنچا دینا. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا. اور جب ہم آدمی کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ دیتے ہیں اس پر خوش ہو جاتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو انسان بڑا ناشکرا ہے. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے. يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا دونوں ملا دے بیٹے اور بیٹیاں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے بانجھ کر دے. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. اور کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ بشر پردائے عظمت کے ادھر ہو، یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے. إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، بے شک وہ بلندی و حکمت والا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور یوں ہی ہم نے تمہیں وحی بھیجی ایک جاں فضا چیز اپنے حکم سے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے
نہ احکام شرع کی تفصیل، ہاں ہم نے اسے نور کیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک تم ضرور سیدھی راہ بتاتے ہو، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی راہ کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ الا الی اللہ تصیر الامور، سنتے ہو سب کام اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے، اور قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی اور اخروی زندگی کی کامیابی کے حوالے سے جو اصول، جو ضابطے، جو قوانین، جو طریقہ کار بتائے ہیں، اللہ ہمیں ان پر عمل پیرا رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے وسوسہ۔ یہ لفظ کیا ہے؟ کچھ لوگ وسوسہ کہتے ہیں، کچھ وسوسہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا درست لفظ کیا ہے یہ بھی، اور اس کا معنی کیا ہے یہ بھی، اور وسوسوں کا جو ہے وہ علاج کیا ہے یہ بھی، اور وسوسے کیوں آتے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ آج کے پروگرام میں گفتگو شامل رہے گی۔ کالز اور میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ وقار بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے وقار بھائی سے پیارا سا کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کرم ماجبا
اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی اور چراغ ہوا ہے بزم ہستی میں خالد، چراغ محمد کا نام آ گیا ہے، کرم 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 واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے وقار بھائی، کیا خوبصورت انداز میں کلام پڑھا ہے آپ نے، اور ہمارے حضور کے نام کی بھی کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے المولد العروس کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس گھر میں محمد یا احمد نام کا کوئی فرد ہو، اللہ کے فرشتے 70 مرتبہ دن میں اور 70 مرتبہ رات میں اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہا ہے کہ زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، اسی لیے کہا ہے کہ زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ حضور کے نام کی بھی کیا ہی بات ہے۔ آپ دیکھیے حضور کے نام کے اندر
حرف ہیں 4، میم، ہا، میم اور دال. کتنے حرف ہیں؟ 4. مقربین جو فرشتے ہیں ان کی تعداد بھی کتنی ہے؟ 4. حضرت جبریل امین، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام. یہ بھی کتنے ہیں؟ 4. آسمانی کتابیں میں کتنی ہیں؟ 4. کعبۃ اللہ المشرفہ کے کونے بھی کتنے ہیں؟ 4. لطف عجب ہے 4. اللہ اکبر، کیا بات ہے. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ذکر رسول اللہ ہمیں کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. آج کے عنوان کی طرف آتے ہیں، ورنہ یہ بات آگے چلی جائے گی، بلکہ بہت آگے چلی جائے گی. اور یہ ابھی آگے کیا تو قیامت تک انشاءاللہ ذکر کی جو ہے وہ رفعت یہ بلند ہوتی رہے گی. کہ حسن رضا خان رحمہ اللہ نے بڑی صحیح بات لکھی ہے کہ تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی، ہمیشہ اب تیری باری ہے 12ویں تاریخ. اب قیامت تک یہی رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیشہ اب تیری باری ہے. سبحان اللہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، یہ حضور کے نام کا ذکر، یہ حضور کی شان کا ذکر، یہ حضور کی آمد کا ذکر ہو رہا تھا، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. اللہ ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنے کی جو ایک چاشنی ہے، جو اس کا لطف ہے اور جو اس کا سرور ہے، اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرمائے. دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی اللہ ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے. پروگرام کے پرٹیکولر عنوان کی طرف آتے ہیں. آج کے پروگرام کا ہم نے موضوع رکھا ہے وسوسہ. وقار بھائی یہ فرمائیے کہ یہ کچھ لوگ اس کو وسوسہ بھی کہتے ہیں، وسوسہ بھی کہتے ہیں، ویسے وسوسہ کہتے ہیں میں نے کہیں پر نہیں سنا ابھی تک. کیا فرمائیے گا اس کا صحیح تلفظ جو ہے وہ واو کی فتح کے ساتھ ہے، وسوسہ. وسوسہ صحیح. اور یہ بھی چلے ہے، بعض ہوتا ہے کمیونٹی کے اندر بھی تھوڑا وہ زیر زبر تھوڑی چینج جو ہے وہ کر دیتے ہیں، لیکن جو ہے وہ قبول کر ہی لیں گے. خالد بھائی وسوسہ بھی کو کہہ رہا ہے تو مانا تو ایک ہی آئے گا، اعراب اگرچہ بدلتا رہے، اعراب اگرچہ بدلتا رہے گا، اور علاقوں میں بھی بعض اوقات بدل جاتے ہیں نا، یہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے. لیکن چلے درست لفظ جو ہے وہ وسوسہ ہے، درست ہی کہنا چاہیے، یہ بھی ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات اچھے بھلے لوگ جو ہے وہ اچھے بھلے لفظ کا جو ہے وہ تلفظ کیا کر دیتے ہیں؟ بگاڑ دیتے ہیں، اور عجیب طریقے سے بگاڑ دیتے ہیں. جیسے مبارک ہے، مبارک کو کیا کر دیں گے؟ مبارک. ٹھیک ہے. نماز ہے تو نماز کو کیا کر دیں گے؟ نماز. کیا کہیں گے اس پر وقار بھائی؟ جو جس کا تلفظ ہے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اسی تلفظ میں اس کو جو ہے وہ ادا کیا جائے، اور باقی تلفظ سیکھنا چاہیے. کیونکہ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بس جو روش چلی آ رہی ہے، جو سنا ہے ہم اسی کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں، وہی ہماری بول چال کا حصہ ہو جاتا ہے. تو دعوت اسلامی کا پیارا سا مدنی ماحول الحمدللہ، اس میں شیخ طریقت نے دیکھا کتاب جو لکھی فیضان سنت، تو اس میں خاص تاکید فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ اعراب لگا دیے گئے مشکل الفاظ کے اوپر. اور علماء کی بھی آپ تربیت فرماتے رہتے ہیں، کتابیں جہاں آپ تحریر فرمائیں یا مبلغین جو ہیں جو بیانات کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے تلفظ کے درست کا استعمال جو ہے اس کا رکھیں بھی. اور کتابیں اگر شائع ہو رہی ہیں تو اس کے اندر بھی جو ہے مشکل الفاظ پہ جو ہے وہ اعراب لگا دی جائیں، تاکہ عوام درست تلفظ سیکھے اور درست تلفظ کی ادائیگی کی طرف جو ہے نا وہ آ جائیں. کر لے. مرحبا. بڑی پیاری بات ہے، تلفظ کی درستی ہونی چاہیے. اور یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھی جائے کہ جتنی جس کی غلطی ہو نا اس کو اتنی ہی سزا دینی چاہیے. یہ بھی یاد رکھیں بلال بھائی، جتنی غلطی ہو سزا بھی اتنی ہی ملنی چاہیے. اگر کسی نے اپنے اوریجن کے اعتبار سے کسی لفظ کا جو ہے وہ تلفظ اس نے چینج کر دیا ہے یا اسے بولنے میں غلطی ہو گئی ہے، ظاہر سی بات ہے چانس تو رہتا ہی ہے، غلطی کا ہیومن ایرر بھی ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑا ہیومن ایرر کا مارجن بھی دے دیا جائے. اور میرا خیال ہے غلطی پوائنٹ آؤٹ کر دی جائے، اتنا ہی کافی ہے، بجائے اس کے کہ اس کو 4 جملے جو ہے وہ اور سنائے جائیں کہ کیا ہے تو کیسے ہے تو پتہ نہیں ہے تو اوپر نیچے. کیا کہیں گے بلال بھائی؟ ہمیں اس کا ایک تجربہ مطلب ہو گزرا. نہیں، اصل میں یہ تو بہت بری بات ہے کہ ایک بندے نے غلطی کی اور آپ اس کو اس پہ سنانا شروع کر دیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم نے تو اصلاح کرنی ہے، اور اصلاح جو ہے سنا کر ڈانٹ ڈپٹ کر کے جو ہے نا اصلاح کبھی بھی نہیں ہوتی.
اصلاح کا انداز یہی ہے کہ آپ نے غلطی پوائنٹ آؤٹ کر دی اور اس کو سمجھا دیا کہ اس کو اس طرح پڑھنا ہے یا اس کا اصل تلفظ یہ ہے. جی اچھا، یہ جتنی بھی یہ بات ہے کہ جو تلفظ اگر غلط ہو گیا تو اس کو ہیومن ایرر میں ڈال کے ہم صرف نظر کر دیں یا غلطی پوائنٹ آؤٹ کر دیں، لیکن اس میں یہ بات لازمی ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن اور حدیث اس میں تلفظ کی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں تلفظ کی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. بعض اوقات معنی فاسد ہوں گے، آپ کی نماز ہی ختم ہو جائے گی، نماز ہی باطل ہو جائے گی. اچھا، بعض اوقات معنی چینج ہو جائیں گے. اگر آپ قرآن پاک نماز میں نہیں پڑھ رہے، ویسے پڑھ رہے ہیں، تو پھر بھی معنی تو وہ نماز میں بھی چینج ہو رہے ہیں. نماز میں یہ ہے کہ آپ کی نماز بھی ختم ہو رہی ہے، یعنی فاسد ہو رہی ہے. اور نماز کے علاوہ یہ ہے کہ معنی تو اس میں بھی چینج ہو رہے ہیں، لیکن اب یہ بہت بڑی غلطی ہے. اب اس کی اصلاح اور اس کی کریکشن جو ہے نا آپ کو زیادہ کرنی پڑے گی. تو یہ جو ہم غلطی کی بات کر رہے تھے، یہ غیر نماز میں اور غیر قرآن اور حدیث میں یہ غلطی ہیومن ایرر میں ہم ڈال کر صرف نظر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو مارجن دے سکتے ہیں ہیومن ایرر کا. بڑی بڑی زبردست بات کہی کہ قرآن کریم کی مبارک آیات ہیں تو ان میں تلفظ کا درست ہونا کیا ہے، اشد ضروری ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو اقرأوا علی لحون العرب فرمایا گیا ہے. صحیح بات. تو یہ درست طریقے سے اس کی ادائیگی کرنا بہت جو ہے وہ ضروری ہے. اچھا، بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عوام میں مشہور ہو جاتی ہیں. اچھا، پھر ان کو ان غلطیوں کے ساتھ ہی اہل ادب اور اہل لغت قبول کر لیتے ہیں. صحیح. اب مثلا ایک مدینہ پاک سے محبت کرنے والے تقریباً عاشقان رسول کو اس کا اندازہ ہوگا. ریاض الجنہ، جی ریاض الجنہ. اب ریاض جو ہے یہ جمع ہے روضہ کی، اب اصل تو وہ ہے روضۃ الجنہ، کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. کہ وہ ایک روضہ ہے، باغ ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. لیکن عوام الناس جو کہتی ہے وہ ریاض الجنہ کہتی ہے کہ میں نے ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھے، بھائی ریاض الجنہ وہاں ہے. اب یہ مشہور ہو گیا، اب اسی طرح معروف ہے. صحیح. تو اب عام اور خاص اس کو یہی بولتے ہیں. لیکن میں نے الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھا ہے، اس میں بھی اصلاح کی کوشش فرماتے ہیں کہ تاکہ تلفظ اور جو اصل لفظ ہے وہی لوگوں تک جائے. درست فرمایا. چلیں، یہ بھی بات ہو گئی، بڑی پیاری بات کہی. اور قرآن کریم کا تلفظ درست یہ سیکھ لیا جائے، نہیں آتا سیکھ لیا جائے. دعوت اسلامی بہت سارے مواقع دے رہی ہے. گھر پر بیٹھ کے سیکھنا ہے تو گھر پر بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں. فیضان آن لائن اکیڈمی ہے، آپ کو آ کر کے سیکھنا ہے، مسجد میں آ کر کے مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، بالکل فری آف کاسٹ فی سبیل اللہ سکھایا جا رہا ہے. اور آپ خود جامع المدینہ میں آ کر کے علم سیکھنا چاہیں اس کے لیے بھی آپشن موجود ہے. بندہ سیکھنے کے لیے تیار ہو جائے، قدم بڑھائے دعوت اسلامی سکھانے کے لیے. اللہ کی رحمت سے ہر میدان میں بحمد اللہ تعالی موجود ہے. موضوع پر واپس آتے ہیں، بس موضوع پر واپس آتے ہیں. سلمان بھائی، اس میں ایک سوال ہوتا ہے جی کہ شیطان جو ہے نا بعض لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار میری قرات تو ٹھیک ہے، میں نے تو صحیح پڑھا ہوا ہے جی، اب آپ کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ سے درست کر لیں، پڑھ لیں. اب میری عمر 40 سال ہو گئی، کسی کی 50 سال ہو گئی جی، اب وہ آپ اس کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اب وہ قرآن درست کر لیں. اس نے بچپن میں پڑھا تھا نا اپنے محلے کے قاری صاحب سے یا اپنی باجیوں سے یا آس پاس محلے پڑوس میں کسی اسلامی بہن سے. تو اب یہ شیطان اس کو وسوسہ تو ڈالتا ہی ہے کہ یار کیا ضرورت ہے، قرآن صحیح پڑھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. اب اس وسوسے کو آپ کیا کہیں گے، اس کی کاٹ کیسے کرنی چاہیے؟ یہ تو ظاہر سی بات ہے بلال بھائی، جو درست پڑھتا ہے، جس کو درست پڑھنا آتا ہے وہی بتائے گا کہ درست ہے یا نہیں. خود سے بندہ ایک سوچ رہا ہے کہ یار میں نے یہ کام کیا ہوا ہے، یہ تو کام آپ نے کیا ہوا ہے، لیکن یہ صحیح کیا ہوا ہے یا غلط کیسے کیا ہوا ہے، صحیح کیا ہوا ہے یا غلط کیا ہوا ہے، اس کا انالیسس تو جو انالیسس کرنے والا ہے وہی کر کے بتائے گا نا. اس کے لیے بھی آپ کو اگر یہ ہے کہ میں نے صحیح مجھے پڑھنا آتا ہے تو کسی قاری صاحب کو سنا لیں. الحمدللہ علی احسان ہی. میں نے جب پڑھا تھا قاعدہ پڑھا تھا جب بلال بھائی، تو میں نے قواعد کے ساتھ پڑھا تھا. سبحان اللہ. میں نے قواعد کے ساتھ قاعدہ پڑھا تھا. حروف مستعلیہ تو یہ غنہ تو مد اور شد اور حروف کلکلا اور مطلب مدات، سارا
یہ نون قطنی کے قواعد اور جو الف زائدہ کے قواعد، یہ سب اس کے ساتھ پڑھا تھا۔ امیر اہل سنت دامت قدم القدسیہ کی ترغیب پر میں نے تقریباً 3 سے 4 قراء جو قراءت سبع پڑھانے والے جو قراء ہیں ان کو میں نے جو ہے وہ نماز سنائی ہے انہیں، کہ بھی کوئی غلطی ہے تو وہ کیا ہو جائے، صحیح ہو جائے۔ اچھا ٹیسٹ دیا ہوا ہے وہ الگ ہے، لیکن سنانا ہے یہ کیا ہے، الگ ہے۔ اگر آتا ہے صحیح آتا ہے تو آپ سنا لیں تو پتہ چل جائے گا جی بالکل کیا ہے ادائیگی ٹھیک ہے۔ اگر آپ تا اور طا دونوں میں فرق کر سکتے ہیں سو اٹس مینز کہ آپ کی ادائیگی اس اعتبار سے درست ہے۔ تا، سین، صاد ان میں فرق کر سکتے ہیں سو اٹس مینز کہ اس اعتبار سے آپ کی ادائیگی کیا ہے، درست ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہا، خا اور ہا ان میں اگر آپ فرق کر سکتے ہیں سو اٹس مینز کہ آپ کی ادائیگی کیا ہے، درست ہے۔ اچھا ہونٹ گول صرف 2 حروف میں ہوتے ہیں، ایک ہے نون اور ایک ہے واو، ان 2 میں ہونٹ گول ہوں گے، باقی کسی حرف میں ہونٹ گول نہیں ہوں گے۔ آپ شیشہ دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ طا میں کیا کر رہے ہیں، وا میں کیا کر رہے ہیں، طا، وا، اس کے بعد ہے صاد، ضاد، یہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، آپ کے ہونٹ دیکھ کے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ میں یہ کہاں کہاں گول کر رہا ہوں اور کہاں مجھے یہ صرف نون اور واو میں گول کرنے ہیں۔ اندازہ اتنا سا چھوٹا سا ٹیسٹ میں نے بتا دیا جو آپ پہلی تختی کا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کر لیں تو پتہ چل جائے گا۔ اور پھر میں نے حروف جو قریب الصوت ہیں ان کا بھی تھوڑا بتا دیا ہے، ان کو ڈیفرینشیٹ کیسے کرنا ہوتا ہے۔ تا اور طا ان دونوں میں جو ایک مین میجر فرق ہے وہ ہے اصطلاح کا۔ اصطلاح کا مطلب کیا ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ آپ اتنی سی بات غور کر لیں کہ اگر اس میں کمی ہے سو اٹس مینز کہ اور بھی بہت ساری کمی ہوگی۔ جب تک زندگی ہے اس کو دور کیا جا سکتا ہے، دور کرنے کے لیے قدم بڑھایا جائے، اور اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک سیکھنے کی تو کیا ہی برکت ہے، بہار ہے۔ ہم آؤٹ آف کنٹیکسٹ جا رہے ہیں لیکن بات بڑی زبردست ہے، اس کو میں کر کے کنکلوڈ کرتا ہوں۔ قرآن کریم پڑھنے کی تو کیا ہی بہار ہے، جو صحیح پڑھ دیکھیں آپ پیپر میں نمبر کس کو ملتے ہیں، جو ایکویشن صحیح حل کرتا ہے اس کو نمبر ملتے ہیں، جو غلط کرتا ہے اس کو نمبر صحیح کیا کچھ بھی نہیں ملتا۔ درست جواب دے گا تو نمبر ملے گا، غلط جواب دے گا تو نمبر نہیں ملے گا، نہیں ہے۔ قرآن کریم پڑھنے میں معاملہ یہ ہے کہ درست پڑھ رہا ہے تو 10 نیکیاں مل رہی ہیں، اور صحیح پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے لیکن صحیح نہیں پڑھ پا رہا تو اس کو اللہ تبارک و تعالی ڈبل دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ زبردست، اتنی پیاری کتاب اللہ کریم کی، تو اس کو سیکھنے میں اور اس کو سنا لینے میں کوئی جو ہے وہ حرج نہیں ہے، بالکل سنانا چاہیے، بتانا چاہیے، اور جو یہ اچھے انداز سے پڑھے گا تو وہ انشاءاللہ خیر اور برکت پائے گا۔ ورنہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ بہت سارے قرآن کے قاری ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اللہ اللہ، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، تو پڑھیں اور درست طریقے سے پڑھیں۔ بیک ٹو موضوع پر جو ہے وہ واپس آتے ہیں۔ وسوسہ یہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے۔ آپ یہ بتائیں وقار بھائی، وسوسے آتے کیوں ہیں؟ وسوسے آتے کیوں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی، امام غزالی نے اس کی وجہ ایک بیان کی ہے کہ جب بھی کوئی انسان، جتنے بھی دنیا کی کائنات کے انسان ہیں، تو اس کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، ایک اس کا ساتھی، اور ایک جو ہے وہ فرشتہ ہوتا ہے۔ تو فرشتے کا جو کام ہے وہ اس کو نیکی کی دعوت دینا، بھلائی کی طرف لے کر آنا، یہ اس کا کام ہے، اور اسی طرح جو شیطان ہے اس کا کام ہے کہ اس کو برائی کی طرف لے کے جانا ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پہ یہ بھی بات جو ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کی جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ جو فرشتہ ہے وہ نیکی کی طرف ہی لے کر آتا ہے، اور جو شیطان ہے تو وہ جو ہے برائی ہی کی طرف لے کر آتا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے شیخ یعنی امام غزالی کے شیخ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ نیکی کی دعوت دے رہا ہوتا ہے، اور در حقیقت اس کے اندر بھی اس کی جو ہے وہ برائی پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی برائی کی طرف ہی لے کر آتا ہے۔ بڑی نیکی چھڑوا دیتا ہے، چھوٹی نیکی کی طرف لے کر آتا ہے، اور اس چھوٹی نیکی کے اندر بھی گناہ کروا دیتا ہے۔ اس کی مثال کے طور پہ عجب، خود پسندی، یعنی اب وہ انسان بعض اوقات جو ہے وہ نیکی کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے،
لیکن اس کو جو ہے وہ خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ جو خود پسندی کی تعریف میں مطلب یہ لکھا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو ایک تو زوال نعمت کا خوف ختم ہو جائے اور سمجھے کہ یہ میرا خود سے ہے، مجھ میں حقیقی طرف سے جو ہے وہ اس کو نہ جانے. تو اب وہ انسان جو ہے اپنی نیکی پہ پھول جاتا ہے، تفاخر کرنے لگ جاتا ہے، اور اب بظاہر نیکی کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا، شیطان نے اسے نیکی کروا دی ہے لیکن نیکی ضائع بھی کروا دی ہے. ادھر وہ خود پسندی مبتلا ہوا، اس کا ثواب ضائع ہو گیا. تو اصل جو محرک ہے وہ شیطان ہے، جو اس کے دل میں جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے، جس کی بنا پہ جو ہے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. صحیح. اس شیطان کو حمزاد بھی کہا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کے یہاں اولاد ہوتی ہے تو اس وقت ابلیس کے یہاں بھی اولاد ہوتی ہے. اور یعنی ہر انسان کے ساتھ سمجھیں کہ ایک شیطان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. تو جو شیطان ہوتا ہے اس کو حمزاد کہا جاتا ہے جی. اور وسوسے ڈالتا ہے. یہ وسواس بھی اس کا نام رکھا گیا. اور ایک نام اس کا جس طرح حمزاد ہے اسی طرح ایک وسواس بھی ہے. کام خیر دونوں کے ایک ہی ہیں کہ یہ وسوسے ڈالتے ہیں. وسوسہ وہ بری سوچ، بری فکر یا برا خیال ہے جو انسان کو نیکی سے غافل کرے اور برائی کی طرف لے کر آئے. حتیٰ کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. اور اسی طرح ایک نیکی کا خیال ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے. لغوی طور پر تو اس کو یہ کہا گیا کہ ایک دھیمی سی آواز ہے جسے وسوسہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ آواز کبھی نیکی والی ہوتی ہے، بندے کو نیکی کی طرف لے کر آ رہی ہوتی ہے، کبھی برائی والی ہوتی ہے. تو جس طرح وقار بھائی نے حدیث مبارکہ کے حوالے سے بات کی کہ ایک شیطان مقرر ہوتا ہے اور ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے. تو فرشتہ جو ہوتا ہے اس کی آواز کو الہام کہا جاتا ہے، اور اس فرشتے کو جو یہ الہام ڈالتا ہے، نیکی کا خیال دل میں ڈالتا ہے، اسے ملہم کہا جاتا ہے. تو یہ دونوں ہیں، دونوں اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شیطان سے بچنے کے حوالے سے اس بات کو بیان فرمایا کہ شیطان تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اسے نہیں دیکھ رہے. وہ تمہارے کاموں سے آگاہ ہے، تم اس کی چالوں سے آگاہ نہیں ہو. بلکہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں یہاں تک ارشاد فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور وہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. لیکن یہ بات تو بہرحال روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان جو ہے یہ انسان کا کھلا دشمن ہے. جب ہمیں ایک شخص کے بارے میں پتا ہے کہ وہ دشمن ہے، ہمارے ساتھ دشمنی کرے گا، عداوت نکالے گا اور چھپا ہوا بھی ہے، تو ہمیں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، زیادہ اس کے مقابلے کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب دشمن سامنے ہو، نظر آ رہا ہو کہ یہ حملہ کرے گا، یہ اس کا ہتھیار ہے، اس ہتھیار سے حملہ کرے گا، تو بندہ ویسی ڈھال کا انتخاب کرتا ہے اور ویسے اس سے بچنے کا انتخاب کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب معاملہ یہاں اس قدر عجیب ہو کہ یہ بات واضح ہے کہ اگلا دشمن ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ وہ حملہ کیسے کرے گا، تو پھر انسان کو ہر طرح سے چوکنا رہنا چاہیے کہ حملہ کہیں سے بھی ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کبھی شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور اس سے مختلف قسم کے سوال کرتا ہے. سوال کرتے کرتے فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ وہ انسان جواب دے رہا ہوتا ہے. پھر شیطان ایسے موقع پر لا کر اسے کھڑا کرتا ہے کہ وہ رب کے بارے میں سوال کر رہا ہوتا ہے کہ اسے کس نے پیدا کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو اعوذ باللہ پڑھ کر جھڑک دیا جائے. ہر وسوسے کا، ہر بات کا جواب دینے کی طرف جائیں گے یا وسوسوں کو سوچتے رہیں گے تو وہ دل میں اور جگہ پکڑیں گے، مضبوط ہو جائیں گے. تو بہت ساری باتوں کا جواب صرف نظر ہوتا ہے، جھڑک دینا ہوتا ہے، موضوع کو بدل دینا ہوتا ہے. اگر اسی میں لگے رہیں کہ ہاں پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، تحقیق در تحقیق در تحقیق، بات اتنی الجھتی ہے کہ بندہ اصل موضوع سے ہٹ جاتا ہے، پھر سلجھ نہیں پاتی. پھر بندہ کام کوئی اور کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے تحت دلائل میں چلا گیا تو اصل بات کو بھول گیا. پھر سوچتا اچھا میں کیا کہہ رہا تھا، کیا بات ہو رہی تھی. جب ہماری باتوں میں یہ معاملات ہو جاتے ہیں تو بندہ جہاں عبادت میں ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے نا، عبادت کے معاملات میں ایسے خیالات اس کے لائے جاتے ہیں، ایسے سوالات اس کے سامنے کریٹ کیے جاتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، رکعتیں بھول جاتا ہے، رکعتیں بھول رہا ہے، جناب پچھلی رکعت میں کون سی تلاوت کی تھی یہ بھول رہا ہے. اس باب میں بھی شیطان اتنے وسوسے ڈالتا ہے
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حل یہ ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ پڑھے اور وسوسے سے نجات پائے. اللہ اللہ. واقعی صحیح فرما رہے ہیں خالد بھائی. بعض اوقات انسان وسوسوں میں لگ جاتا ہے نا تو اصل چیز ہی بھول جاتے ہیں. اب وضو کرنے بیٹھا اب وسوسہ ڈال دے گا, اب پاؤں دھو رہے ہیں, اب وسوسہ آئے گا کہ یار وہ ہاتھ دھویا یا نہیں دھویا. اچھا اب ظاہر سی بات ہے ہاتھ دھوتے دھوتے بعض لوگ جو ہے نا بلکہ اکثر ہی لمبی آستینیں پہنتے ہیں. اب ہاتھ دھوئے مسا وغیرہ کیا, اب وہ آستینیں نیچے آ جاتی ہیں. اب وہ آستینوں کے ساتھ مس ہو کے تو عضو جو ہے یا ہاتھ جو ہے وہ سوکھ جاتا ہے. اب بعد میں پاؤں دھو کے وہ دیکھتے ہیں یار ہاتھ تو ابھی تک سوکھا ہے, اب پھر وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ یار ہاتھ دھویا نہیں, پھر وہ ہاتھ دھونے جاتا ہے. اب اس کو جو ہے نا یا تو اسراف میں ڈال دیتا ہے یا ذکر الہی سے غافل کر دیتا ہے. تو اب اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. اب جس طرح بہت پیاری بات کہی, حل کیا ہے اس کا بلال بھائی جو آپ فرما رہے ہیں؟ جیسے اگر کسی کو یوں وسوسہ یا ذہن میں خیال آیا ہے, یہ لگتا ہے کہ ہاتھ جو ہے نا یہ دھونا یہ رہ گیا ہے, جی جی, اب اس کا حل کیا ہے اس کا؟ اب اس میں تو حل یہی ہے کہ اگر یہ زندگی میں پہلی دفعہ ہوا ہے تو اس کو دھو لے, کیونکہ اس کو وسوسے آتے نہیں ہیں, عادت ہی نہیں ہے اس کو اس طرح کے اس میں. لیکن اب بار بار ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دے اور آگے اپنے دیگر کاموں میں مصروف ہو جائے. ٹھیک ٹھیک, یہ بھی کلیئر بات ہوگی. اور یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بلال بھائی, آپ حیران ہوں گے سن کے کہ میں عدنان بھائی کے ساتھ تھا, عدنان شیشتی صاحب کے ساتھ ان کی مسجد میں. تو ایک شخص جو ہے وہ آیا, انہوں نے کہا کہ ہمارا بچہ جو ہے یہ جب نہاتا ہے تو ہمارے گھر کی جو ٹنکی ہے نا یہ خالی ہو جاتی. اللہ اکبر. اچھا, اس بچے کو ہم نے مسجد میں بھی دیکھا ہوا تھا, یعنی وہ جو وضو خانہ تھا اوپر پہلی منزل پہ جو بنا ہوا تھا وہاں پر کبھی وضو کرتا تھا تو وہ 6 دفعہ کیا کرتا تھا, صرف ہاتھ ہی دھوتا رہتا تھا. یعنی ایسا واقعی جیسے یوں بولیں. اچھا پھر جب ان کے والد صاحب آئے تو یہ ایک اور بات ہوگی کہ گھر والے بھی بیچارے پریشان ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر جو آدمی گرفتار ہو, اسلامی بھائی ہے اسلامی بہن ہے, اگر وہ اس میں مبتلا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کو ہمدردی کی ضرورت ہے. اس کو نفسیاتی یا پاگل کا ٹیگ مت لگایا جائے پہلے نمبر پر. یہ نفسیاتی ہو گیا, یہ پاگل ہو گیا ہے, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, اس کا دماغ چل گیا ہے, اس کو تو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا, کوئی سمجھ ہی نہیں آتی, پتہ نہیں کیا ہے یہ کیا سایہ ہو گیا اس کے اوپر. تو آپ کے جو الفاظ ہیں نا یہی اس کے اوپر برا سایہ بن رہے ہیں. ان پر مہربانی کر کے تھوڑا کنٹرول کیجیے. ایک بات پہلے نمبر پر اس کے ساتھ کیا کریں, ہمدردی کریں, دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات آئیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ہی عزیز ہے, ہمارا ہی پیارا ہے, ہم نے اسے اس سچویشن سے کیا کرنا ہے, نکالنا ہے. اور پھر ہم نے کیا کیا پیارے بلال بھائی, اچھا اس بچے کا نام بھی عدنان ہی تھا, اور میں نے اور عدنان بھائی نے پھر ہم نے نیت کی یار اس کو کیا کرنا ہے, ادھر سے نکالنا ہے. اور اللہ کی رحمت سے وہ نکل گیا. کیسے نکلا؟ زبردست. وہ جب آتا تھا مسجد میں وضو کرنے کے لیے تو کبھی عدنان بھائی اور کبھی میں جو ہے وہ ہم لوگ کھڑے ہوتے تھے. تو جب ایک مرتبہ وہ ہاتھ دھو لیتا تھا اور جب دوبارہ ہاتھ دھونے لگتا تھا تو ہم کہتے تھے آپ نے ہاتھ دھو لیا, اب آپ کلی کریں. پھر وہ جب کلی کر لیتا تھا ایک دفعہ, پھر ہم کہتے تھے ایک کلی آپ نے جو ہے نا وہ کر لی ہے, 3 دفعہ کلی کر لی ہے, اب آپ ناک میں پانی ڈالیں. یعنی یوں تقریباً یہ ہماری 1 ہفتے کی یوں سمجھ لیں کم و بیش یہ ایفرٹ ہوئی ہوگی, اور بالکل نارمل ہو گیا بچہ, بالکل مطلب وہ روٹین کے اوپر آ گیا. تو یہ مہربانی کریں. میں یہاں بالکل ایک عنوان لینا چاہ رہا ہوں بلال بھائی, وقار بھائی, خالد بھائی. ہمارے ہاں اس طرح کے جو ایشوز کسی کو اگر ہو جاتے ہیں, وسوسے آنے کی ایک بیماری بھی ہوتی ہے, شیزوفینیا بھی اسے کہتے ہیں, اور بھی اس کے مطلب مختلف معاملات ہوتے ہیں. تو ایسے بندے کے ساتھ جو سب سے عجیب بات جو اس کے ساتھ ہوتی ہے, عجیب بولوں کیا بولوں بری بولوں, کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ پاگل کا ٹیگ لگ جاتا ہے. یہ کیا ہو گیا, یہ پاگل ہو گیا ہے. اور حیران کن بات یہ ہے, بلکہ مجھے کہنے دیجیے پریشان کن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹیگ لگانے والے دشمن نہیں ہوتے, اپنے ہی ہوتے, یہ وہی ہوتے ہیں جو یا تو رشتہ دار ہوتے ہیں یا پھر یہ اسی گھر کے اندر رہنے
والے ہوتے ہیں. اللہ کیا کہیے گا اس کے اوپر؟ سلمان بھائی جو لفظ ہم اپنے منہ سے ادا کر رہے ہیں نا وہ ایک معنی رکھتا ہے، ایک تاثیر رکھتا ہے. صحیح. اور یہ بالکل واضح سی بات ہے. کوئی صحیح سلامت بالکل مینٹلی طور پہ فٹ آدمی بھی ہے نا، اسے بھی آپ بار بار پاگل بولیں گے نا تو اس لفظ پاگل کا پورا اثر محسوس کرے گا وہ. صحیح. تو جو بیچارہ ویسے ہی تھوڑا سا ڈسٹرب ہے اور مینٹلی طور پہ اس طرح فٹ نہیں ہے، اس کو جب آپ ایک ٹیگ لگائیں گے تو یہ ٹیگ ابتداً اسے الجھن کا شکار کرے گا جی. اور بعد میں وہ خود بھی یہ سوچنے لگے گا کہ یار سب مجھے پاگل کہہ رہے ہیں کہ میں واقعی پاگل ہوں. اور پھر یہ وہ ایک وحشت کے طور پر اچھا پھر وہ بولے گا میں پاگل نہیں ہوں. جی. اور پھر بولیں گے کہ ہر پاگل یہی کہتا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں، یعنی یوں ایسے اس کو گہرے میں لیا جائے گا، اللہ یعوذ باللہ مجبور ہو جائے گا. معاذ اللہ. کیا کرے وہ؟ مطلب ایسا بندہ اپنا دکھ کس سے بیان کر سکتا ہے جب اس کا اپنا، اس کا بھائی، اس کی بہن، اس کی ماں، اس کا باپ، یعنی اس سے بڑھ کر اور قریبی کون ہے؟ جی. جب یہ سارے مل کر بیوی بھی ایڈ کر لیں بیچ میں، بیوی یعنی جو ساتھ رہ رہا ہے، ہاں جی، ہر ایک بندہ اس کے لیے ایک ہی لفظ کا انتخاب کر رہا ہے تو وہ بیچارہ کس قدر پریشان ہوگا، کس قدر ڈسہارٹ ہوگا. یہ تو صحیح بندے کو بھی برا کہا جائے تو وہ بھی بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. اب یہ جن سے اپنا دکھ کا مداوع کرتا وہ بندے ہی اس کے در پہ ہوئے ہیں، وہی اس کے خلاف ہو گئے، تو اب یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی سوچ کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے. پھر اس کو چاہے جائے کہ کوئی ہاتھ پکڑ کے نکالتا، کوئی سہارا دیتا، بلکہ اس پر ترا یہ ہوتا ہے کہ دیکھا اب تو تمہیں احساس ہو گیا نا کہ تم پاگل ہو. اب اس کو اٹھا کر اداروں کے حوالے، کبھی جہاں اس قسم کے نفسیاتی امراض کا علاج کیا جاتا ہے وہیں ایڈمٹ کروا دیں گے، چھوڑ کر آ جائیں گے، اور پھر کہیں گے کہ بات بات تو اس کو تانے دیے جائیں گے کہ تمہیں وہاں چھوڑ کر آنا پڑے گا تبھی تم صحیح ہوگے. یہ اچھے بھلے ایک بندے کی کیفیت کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے. تو جو بیچارہ پہلے ہی پریشانی کا شکار ہے اس کے لیے یہ کیسے مفید ہو سکتا ہے؟ ہونا یہ چاہیے جس طرح سے آپ نے اسٹیپ لیا کہ بندہ کوئی اسٹیپ لے، کسی کی اصلاح کے لیے آگے بڑھے. بہت سارے ڈپریشن اور یہ شیزوفینیا وغیرہ کے معاملات اس طرح کے ہیں سلمان بھائی، اس میں صرف کاؤنسلنگ کام آ سکتی ہے. آپ ذہن بنائیں، انفرادی کوشش کریں، آپ اپنے طور پر بندے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں کہ وہ جس طرح اپنی لائف کو آؤٹ آف کنٹرول فیل کر رہا ہے وہ ایک بیلنس میں آ جائے. بہت حد تک اس کے یہ سارے امراض دور ہو سکتے ہیں، وہ ان نفسیاتی پرابلم سے نکل سکتا ہے. لیکن اگر اس کو نفسیاتی کہہ کر چڑھانا شروع کر دیا پھر اس کے صحیح ہونے کا امکان یا تو ختم ہو جاتا ہے ورنہ ایک حد تک بہت کم ہو جاتا ہے. اور وہ نفسیاتی ہو جاتے ہیں، وہ حقیقت میں نفسیاتی ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ان لوگوں کا علاج ہونا چاہیے نا کہ جو اس کو نفسیاتی بنا رہے ہیں، انہیں کا علاج کر رہے ہیں، ان کا علاج چاہیے. انہیں کو کہہ رہے ہیں مہربانی کریں یہ ٹیگ مت لگائیں. میں وقار بھائی، بلال بھائی، حیدرآباد میں سی جے انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری ہے، بہت بڑا ہاسپٹل ہے، اور نفسیاتی امراض کے جو ماہرین وغیرہ ڈاکٹر صاحبان ہیں وہاں ماشاءاللہ بڑے زبردست سسٹم ہے، نظام ہے، فری آف کاسٹ ہے. کوئی وہاں مطلب دوائی، علاج، ٹیسٹ، مطلب کسی کی کوئی فری آف کاسٹ ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے. تو ہم ریکارڈنگ کے لیے وہاں پر گئے. وہاں کی جو ایم ایس ہیں ڈاکٹر سید عامر دبیر شاہ صاحب، انہوں نے جو ہے نا یہ بات کہی کہ ہم اپنے جو ہمارے ہاں جو مریض آتا ہے ہم اس کو یہ پاگل کا جو سٹگما ہے یہ نہیں لگاتے، اس کو پاگل کا ٹیگ نہیں لگاتے. ہم اسے کہتے ہیں کہ ہمارا کلائنٹ ہے، یہ کیا ہے؟ ہمارا کلائنٹ. تو وہ ادھر جو جتنے بھی وہ عملہ ہے یا ڈاکٹر ہے، وہ جو بھی اس طرح کے پرابلم کے اندر اگر آ رہا ہے، ذہنی امراض کے حوالے سے یا نفسیاتی امراض کے حوالے سے اگر کوئی آ رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ کیا بولیں گے؟ اس کو کلائنٹ بولیں گے. یہ کیا ہے؟ ایک لفظ جو ہے وہ ہٹایا ہے، دوسرا لفظ لگایا ہے، اس کا ایک اپنا ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں، میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، کہ اگر کسی کا کوئی اس طرح کا پرابلم ہے، ذہنی جو ہے وہ امراض کے حوالے سے کوئی مینٹل النس ہے یا کچھ اور ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہم مینٹل النس بھی نہیں کہتے، وہ کچھ اور انہوں نے مجھے ورڈ بتایا تھا، وہ میں بھول گیا. تو بہرحال اگر کسی کا یوں پرابلم ہے تو اس کا بھی باقاعدہ کیا کیا جائے،
سائیکیٹرسٹ کے پاس جو ہے وہ آپ اس کو لے جائیں، اس کا جو ہے وہ علاج کرائیں. اور جس طرح دیگر بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، ویسے اس طرح کی اگر وسوسوں کی کوئی بیماری ہے، شیزوفرینیا وغیرہ ہے یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں. انہوں نے مجھے وہاں ایک اور ڈاکٹر تھے، انہوں نے بڑی پیاری بات بتائی بلال بھائی، کہ اگر کسی کو یہ ہو نا کہ بندہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہو، اس کی توجہ فوکس ایک جگہ پہ نہ رہتا ہو، تو اس کی انہوں نے ایک ایکسرسائز بتائی. انہوں نے کہا ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو مریض کو اس کی رسٹ پر، اس کی یعنی کلائی پر ہم کیا کرتے ہیں، ایک ربڑ بینڈ جو ہے یہ وہ لگا دیتے ہیں. تو جب بھی کبھی وہ آگے پیچھے ہونے لگے تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کا ربڑ بینڈ کھینچ کے اس کو تھوڑا چھوڑتے ہیں، تو ایسے جا کے وہ جب لگتا ہے تو وہ بالکل دوبارہ کیا ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. تو مہربانی کر کے اگر کسی کو اس طرح کا کوئی پرابلم ہے وسوسوں کا آپ کے گھر میں، اس کو پاگل نفسیاتی بولنے کی بجائے اس کا کوئی یا تو خود مل کر کے اس کی کاؤنسلنگ کریں، یا پھر اس کو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جو ہے وہ لے کر کے جائیں اور ایک اچھے طریقے سے علاج کروائیں، اور اس کو اپنے معاشرے کا، اپنے گھر کا ایک یوزفل حصہ بنانے کے لیے اپنا کردار جو ہے وہ ضرور ادا کریں. بلکہ اس کو زیادہ توجہ کی حاجت ہے. ماشاءاللہ اس کو زیادہ توجہ کی حاجت ہے. اگر ہم نے توجہ نہیں دی جی، یا اس کو جو ہے نا کریٹیسائز ہی کرتے رہے تو وہ اور زیادہ ڈپریشن میں چلا جائے گا. صحیح. تو ایسے لوگوں کو زیادہ توجہ کی بھی حاجت ہے، بجائے اس کے کہ آپ نے بہت پیاری بات کی، اور ڈاکٹر صاحب نے جو کہا کہ اسے ہم مینٹل بھی نہیں کہتے، مینٹل النس بھی نہیں کہتے. یہ الفاظ کا جو چناؤ ہے نا، ٹھیک ہے، وہ بیمار ہی ہے. کلائنٹ ڈاکٹر کے پاس کلائنٹ جو آئے گا تو وہ بیمار ہی آئے گا، مریض ہی پیشنٹ ہی آئے گا. اب اس کے پاس جو ہے نا کوئی وہ بزنس مین تو نہیں آئے گا کہ اپنے آٹا اور چینی بیچنے کے لیے. اب اس کے پاس یہی آئے گا کہ مریض ہی آئے گا. لیکن اچھا، اب وہ کلائنٹ تو کہتے ہیں کسٹمر، یا ان کے جن سے کچھ بھی رواسم یا کچھ بھی لین دین ہوتا ہے. اب کلائنٹ کہا تو آنے والے کو بھی جو ہے نا وہ لگے گا کہ یار مجھے ایک رسپیکٹ دی ہے، مجھے ایک عزت دی ہے. تو اب یہ الفاظ کا چناؤ جو ہے نا، اگر یہ سیکھ لیں نا تو ہماری آدھی پریشانی تو ویسے حل ہو جائے گی. درست فرمایا. اللہ سے عافیت کا سوال بھی کرتے رہیں. جو بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے، میں نے بلال بھائی یہ سی جے انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری جو ہے اس کا ایک وزٹ کیا. مجھے وہاں کے ڈاکٹر صاحبان سے بھی ہمدردی ہوئی. واہ. جیسے اس کو بعض لوگ عام عوام کیا کہتے ہیں، پاگل خانہ کہتے ہیں. تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی بھی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ کہاں ہوتے ہیں، تو میں نے کہا سی جے انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری اینڈ بیہیویئر ٹریٹمنٹ یا کوئی اس طرح کر کے اور بھی تھا ساتھ میں، تو وہاں پر. تو اس بندے نے مجھے کہا اچھا وہ جو پاگل خانہ ہے وہاں پر آپ ہوتے ہیں. یعنی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے کہا آپ پھر اپنے مدعے پر آ ہی گئے، براحل بالآخر آپ اپنے مدعے پر آ ہی گئے کہ ہمیں آپ نے اور پاگل خانے کے ساتھ ریلیٹ کر دیا. یہ ہمارا من حیث القوم، ایک نیشن کے طور پر، ایک قوم کے طور پر ہمارا ایک اچھا مزاج اور ایک اچھا انداز اور ایک اچھا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور بات کرنے کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے، اور جو دیگر معاملات ہیں اس میں ہمارے دل کے اندر ایک رحم کا جذبہ بھی پایا جانا چاہیے. بہرحال میں نے افراد دیکھے بلال بھائی، واقعی قابل رحم لوگ. ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے عافیت کا سوال کریں. میں نے جب وہ وہاں کے کیا ہیں بلال بھائی، اس ہاسپٹل کے وارڈز ہیں، اے کیٹیگری ہے ان کی، شاید اے ہے، بی ہے، سی ہے، اس طرح کر کے ان کی کیٹیگری ہے. تو کچھ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ ریہیبلیٹیشن میں جو آ رہے ہوتے ہیں، یعنی جو ریکور کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو ہائپر نہیں ہوتے، اور کچھ وہ ہیں جو کیا ہوتے ہیں، ہائپر ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو بہت جو ہے وہ ہائپر ہوتے ہیں، ایون کہ وہ قتل بھی کر سکتے ہیں، اس طرح کے بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو ان کو تو بالکل وہ الگ سے کر کے رکھتے ہیں ایک اس کے اندر، اور باقی جو ہوتے ہیں ہائپر لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک الگ طریقے سے جو ہے رکھتے ہیں. میں بلال بھائی وہاں پر کھڑا ایک چیز جو ہے نوٹ کر رہا تھا، اللہ اللہ، کہ اس کی بھی 2 آنکھیں، میری بھی 2 آنکھیں، یہ دیکھنے میں مجھ سے اچھا ہے، ٹھیک ہے، میرا کیا معاملہ ہے، اپنا معاملہ ہے، یہ بھی انسان ہے، میں بھی کیا ہوں، انسان ہے. یہ سلاخوں میں ہے، قید ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ اس کو ویسے رکھا جائے، اس کی SOP یہ وہ ہے، اور میں یہاں کیا ہوں. فرق کیا ہے؟
فرق ہے صرف ایک شے کا، اور وہ یہ ہے کہ میرا دماغ صحیح کام کر رہا ہے، یعنی جس طرح نارمل کام کر رہا ہے، اور ان کا جو ذہن ہے اس میں کیا ہے، ایک پرابلم ہے. کوئی ایک ہارمون بعض اوقات جو ہے وہ ایکسکریٹ کرتا ہے اور مزاج بندے کا سارا تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ، ایک ہارمون دماغ کا. جیسے انسان کو جو خوشی ملتی ہے یہ ڈوپامن ہارمون ہوتا ہے. انسان کا دماغ جب ڈوپامن ہارمون جو ہے وہ اس کو خارج کرتا ہے تو بندے میں کیا ہوتا ہے، ایک خوشی کا، ایک فرحت کا، مسکراہٹ کا، ہنسنے کا یہ عنصر آتا ہے. اگر یہ ایکسکریٹ کر جائے یعنی بڑھ جائے یہ، اور دماغ یہ ہارمون زیادہ جو ہے پروڈیوس کرنا شروع کر دے، تو آپ کو بندہ نظر آئے گا بیٹھا ہوا ہے اور ہنستا جا رہا ہے، کوئی وجہ نہیں، اور کیا کرتا جا رہا ہے، ہنستا جا رہا ہے، ہنستا جا رہا ہے. ہائے ہائے، کیا صرف ایک دماغ کا ایک ہارمون. بعض ہیں بیٹھے رو رہے ہیں، اس کا بھی ایک جو ہے وہ دماغ میں ہارمون ہی ہے، وہ ذرا بننا شروع ہو جائے گا تو بس پھر بیٹھا ہوا بھی روتا رہے گا. اللہ اللہ اللہ، اللہ کا شکر ادا کریں مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اللہ کریم نے عافیت میں رکھا ہے. الحمدللہ. ہم اسی بات پر شکر جو ہے وہ ادا کرتے رہیں، اس کی عبادت کرتے رہیں، صحیح بات، اس کی طرف لو لگائے رہیں، دل کو اس کی بارگاہ میں جھکائے رہیں، سر کو بھی اس کی بارگاہ میں جھکائے رہیں. پھر بھی مجھے کہنے دیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا. ہمارا ذہن جو ہارمونز پروڈیوس کر رہا ہے، ہم تو صرف ان کا ہی ساری زندگی شکر ادا کرتے رہیں تو وہ پورا نہیں ہو سکتا. اور چیزیں کیا ہیں، ایک سسٹمیٹک انداز میں آ رہی ہیں. خلقک فسواک فعدلک، خالد بھائی یہ بھی ہے فعدلک، اس میں بھی کیا رکھا ہے، ایک توازن رکھا ہے، ایک اعتدال رکھا ہے. تو جہاں اعتدال ہے وہاں کیا کہتے ہیں کہ نارملٹی ہے. سبحان اللہ. الذی خلقک فسواک فعدلک. یہ ہے اللہ کریم کی مہربانی انسان. سبحان اللہ. آنکھیں ہیں نا، آنکھیں بھی ویژن کر رہی ہیں، رات میں بھی دیکھ رہی ہیں، دن میں بھی دیکھ رہی ہیں. یہی آنکھ ہے، دن میں بھی دیکھ رہی ہے اور رات میں بھی کیا کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے. دیکھ رہی ہے. جب اس کے اندر کوئی اوپر نیچے معاملہ ہوتا ہے نا، قریب کا بھی دیکھ رہی ہے، دور کا بھی کیا ہے، دیکھ رہی ہے. اور جب اس میں کوئی خرابی آتی ہے تو پھر یہ لگائیں گے تو پھر ہی نظر آئے گا. اللہ کا شکر ادا کریں. ایک وہ ہے کہ جس کی یہ قوتیں اس کے اختیار سے باہر جا چکی ہیں اور وہ ان کو کنٹرول میں نہیں لا سکتا. جی. اور ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ کریم نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، کان عطا فرمائے ہیں، اس کو احکامات بھی عطا فرمائے ہیں، اور اس کو ان کی پاسداری کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ان احکامات کے مطابق بندے نے کام کرنا ہے. رب العالمین جل وعلا کے احکامات دیکھتے رہیں. یہ پاگلوں کی طرف یا جن کو آپ اس طرح مینٹلی ڈس آرڈرڈ کہہ کر فارغ کر دیتے ہیں، ان کے لیے ایک جداگانہ حیثیت ہے. لیکن جو شخص متوازن آدمی ہے اور اپنے عقل اور شعور کو صحیح پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو احکامات ارشاد فرماتا ہے کہ جس مالک و مولا نے تجھے پیدا کیا ہے وہ تجھے زندگی گزارنے کا طریقہ، سلیقہ، کرینہ بھی بتا رہا ہے. اب اس کے مطابق زندگی گزار بھی. جب اللہ کریم نے اتنی نعمتیں رکھی، تمہارے لیے رکھی، اور دیکھیں نا کتنا پیارا طرز تخاطب ہے اللہ کریم کا بندے سے خطاب کرنے کا انداز، بات کرنے کا انداز کیا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. تیرے کرم والے رب سے انسان تجھے کس چیز نے غافل کیا؟ حالانکہ وہ کریم والا رب، وہ کرم والا رب وہ ہے، وہ کریم ایسا ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا، برابر بنایا، فعدلک تجھے اعتدال میں رکھا. یعنی انسان اگر دیکھے تو اللہ کریم کی کس قدر اس پر کرم نوازیاں ہیں، کس قدر رحمتیں ہیں کہ اللہ کریم نے اس کو یہ ساری چیزیں بھی عطا فرمائیں اور اس کے قابو میں بھی کر دی. بلکہ کائنات کی بے شمار چیزیں جو اس کی ذات میں نہیں، اس کی ذات سے خارج ہیں، اللہ کریم نے وہ بھی اس کے تابع فرما دی. اس کے باوجود بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چلے تو یہ پھر کام درست نہیں ہے. بلکہ جہاں یہ وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی،
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر صوفیہ نے بھی زبردست اس پر کلام فرمایا جب یہ بات پیش کی گئی کہ ہم تو جب پیدا کر دیے گئے تو اب وہی ہوگا جو لکھ دیا گیا ہے، ویسا ہی ہوگا جیسا قرار دے دیا گیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وسوسے کی کاٹ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر شیطان کبھی یہ وسوسہ دلائے نا کہ میں ایک برائی تو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرے لیے لکھ دی گئی ہے، فرمایا معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب تم شیطان کو اس کے اس وسوسے کا جواب یوں دو کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور بندے کا کام ہے اپنے مولا کے حکم کی تعمیل، اور اللہ تعالیٰ چونکہ رب العالمین ہے اس لیے وہ جو چاہے حکم دے، جو چاہے کرے، اور پھر عبادت و طاعت کسی طرح بھی مضر یعنی نقصان دہ نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو کسی نقصان دہ کام کا حکم ہی نہیں دیا۔ اللہ کریم نے حکم بھی وہ ارشاد فرمایا ہے جو بندے کے لیے فائدے مند ہے۔ تو میں بندہ ہوں، اپنے رب کی بندگی کیے جاؤں، میں اس لیے یہ کر رہا ہوں، اس لیے وہ کر رہا ہوں، یہ باتیں چھوڑ کر بندہ اس لیے آ جائے کہ مجھے پیدا کس نے کیا ہے اور مجھے کس کی مرضی پر چلنا چاہیے۔ بڑی پیاری بات ہے، اور میں یہاں بلال بھائی کی ایک بات کو تھوڑا انہانس کرنا چاہوں گا۔ بہت زبردست بات بلال بھائی نے فرمائی اپنی گفتگو کے دوران کہ ہر وسوسے کا جو ہے اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہوتا، ہر بات کے پیچھے جو ہے وہ نہیں پڑتے، بلکہ اس کو کیا کرنا ہوتا ہے، چھوڑنا ہوتا ہے۔ خالد بھائی نے بھی مضمون یہ لیا ہے، تو ہر سوال کے پیچھے مت بھاگے۔ شیطان کے بعض وسوسے ہوتے ہیں، ان سے اپنی بندہ جان کیا کرے، چھڑا کے رکھے۔ اولیاء کے بارے میں، اللہ کے اولیاء کے بارے میں اگر شیطان وسوسے دلائے کہ ان کی کرامت یہ کیسے ہو سکتی ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو شیطان کے لیے اتنا ہی جواب کافی ہے۔ ابھی قرآن میں اولیاء کی کرامتیں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب آصف بن برخیا کی کرامت بیان کی ہے، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، سبحان اللہ، کہ حضور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کروں گا یہاں پر، ایک مائکرو سیکنڈ سے بھی کیا پہلے۔ یہ کون سے کہنے والے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، تفاسیر میں بیان کیا گیا یہ حضرت آصف بن برخیا تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، اور پھر آپ نے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کے تخت کو جناب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کیا کیا، حاضر کیا۔ ٹھیک ہے، تو جب کرامتیں، اولیاء کی کرامتیں قرآن بیان کر رہا ہے، اور وہ اولیاء جو تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مبارک جو ہے وہ امت کے تھے، تو ہمارے تو آقا بھی سب سے افضل ہیں، اور آقا کریم کے صدقے میں جو اولیاء کرام ہیں آقا کریم کی امت کے، یہ بھی دوسرے امت کے اولیاء کرام سے کیا ہیں، افضل ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب ان کی کرامت ہو سکتی ہے تو ان کی کرامت کیوں نہیں ہو سکتی؟ پھر کرامتیں دیکھنے کے بعد انداز، کرامتیں دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، ان کے مشاہدے کے بعد انداز کیا ہونا چاہیے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انداز یہاں بیان کیا گیا، فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ اللہ اللہ اللہ، یہ رب کا فضل ہے، اور رب کے فضل پہ کوئی یہ نہیں ہوتا ایسا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ رب کا فضل ہے، اور جو اس کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو فضل ہی گردانے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیبلونی یہ سلیمان علیہ السلام کی بات کو حکایت کیا، لیبلونی اشکر ام اکفر، میرے رب نے اس معاملے کے ذریعے مجھے آزمایا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بنتا ہوں کہ ناشکرہ بنتا ہوں۔ ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ، جس نے شکر کیا اس کا فائدہ ہوا، ومن کفر فإن ربی غنی کریم، جو ناشکرہ ہوا تو اس کے تو رب کو کوئی حاجت پرواہ نہیں، بالکل بے پرواہ ہے، کرم کرنے والا ہے۔ جب کرم کرنے والے نے یہ کرم کیا ہے تو پھر شیطان کے وسوسوں میں نہ آئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل گردانے کہ اللہ کریم نے اس امت کے اولیاء کو اتنا مقام عطا فرمایا، تو مجھے تو خیر الامت میں سے رکھا ہے، اور میں اس امت میں ہوں جس امت کے اولیاء کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر الاولیاء سے رکھا ہے، پھر یہاں تو زیادہ شان والی ہونے۔ سبحان اللہ، واقعی صحیح بات ہے کہ ایسے وسوسوں کو جو ہے نا اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دینا چاہیے۔ اچھا، یہ وسوسے صرف شیطان نہیں ڈالتے، یعنی جنات میں سے جو شیطان لعین ابلیس جو ہے
بلکہ کچھ انسانوں میں بھی جو ہے نا وہ شیطان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی وسوسے ڈالتے ہیں، تو اب ان سے بھی بچنا چاہیے اور ان کی باتوں سے بھی بچنا چاہیے جی کہ ہمیں قرآن پاک میں رب تبارک و تعالی نے ان سے بھی پناہ مانگنے کا حکم فرمایا نا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ تو یہ شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو جن کو ہم شیاطین الجن کہتے ہیں، جو ابلیس لعین مردود اور اس کی اولاد، اور ایک جو ہے وہ شیاطین الانس ہوتے ہیں، یعنی انسانوں میں جو شیاطین ہوتے ہیں وہ کفار، مبتدعین، گمراہ، بد مذہب قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی شیاطین میں شمار ہوتے ہیں، اور جس کے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں ایسے لوگوں سے بچنے اور ان کی باتیں نہ سننے کا حکم دیا گیا، اس طرح کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی پناہ مانگ شیطان آدمیوں اور شیطان جنوں کے شر سے۔ عرض کیا کیا آدمیوں میں بھی شیطان ہے؟ فرمایا ہاں۔ مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے۔ جی شیطان بھی ہیں اور کرنے شیطان بھی ہیں، شیطان کا سینگ بھی ہیں، ایسے بھی ہیں، تو بندہ کیا کرے، ان سے بچ کے رہے۔ اور مفتی امین خان نمی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو شیاطین الانس ہیں نا، یہ شیاطین الجنس سے کیا ہے، زیادہ خطرناک ہے۔ کیسے خطرناک ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھو کہ انہیں شیطان کا سینگ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ، کیا؟ شیطان کا سینگ۔ آپ دیکھیں بیل جو ہوتا ہے نا، سینگوں والا بیل، وہ کیا کرتا ہے جب کسی کو ٹکر مارتا ہے تو آگے کیا کرتا ہے، اپنے سینگ آگے کرتا ہے، اور خود کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ جو سینگ ہے نا، اس سے بھی کیا کرنا ہے، یہ بچ کے رہنا ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ جو شیاطین الانس ہیں جو اولیاء کے بارے میں وسوسے ڈال رہے ہیں، اللہ والوں کی تعلیمات سے جو ہے وہ بھاگی کر رہے ہیں، یا اولیاء کی مبارک جو ہے وہ زندگی ہے، یا اولیاء کے جو مبارک انداز ہیں ان کے اوپر تان و تشنیع کر رہے ہیں، بغاوت پیدا کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بندہ جو ہے وہ دور بھاگے، ان کے سائے سے بھی دور بھاگے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک فرمائی گئی، اور کیا خوب مضمون جو ہے اس کا ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم فرماتا ہے، من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اولیاء صلحاء، ان کی ہمیشہ ان کی تعظیم کی جائے، ان کا ادب کیا جائے، سلف صالحین جو بزرگ گزرے ہیں ان کو دل سے ان کا جو ہے وہ احترام کیا جائے، اور جو وسوسے اس حوالے سے اگر آتے ہیں تو ان کی کیا کی جائے، کاٹ کی جائے۔ اور جنید بغدادی رحمہ اللہ کا جو انداز ہے اس کو کبھی فراموش نہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا ہے، اولیاء کا انداز بھی بتایا ہے، آپ فرماتے ہیں مذہبنا ھذا مقید او مشید بالکتاب والسنہ، کہ ہماری جو روش ہے، ہمارا جو طریقہ ہے، ہمارا جو سلیقہ ہے اولیاء کا، وہ کتاب و سنت کے ساتھ بندھا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے۔ یہ اولیاء کے انداز ہیں، یہ صلحاء کے انداز ہیں، اور جو بزرگوں کی کرامتیں ہیں ان کے بارے میں بھی میں جو ہے وہ عرض کر چکا ہوں۔ شیطان کے وسوسوں کا شکار نہ ہو۔ یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین کہ شیطان ان چیزوں کے ذریعے سے کیا کرے گا، ہمارا ایمان آہستہ آہستہ پہلے کرامت پہ رکھنا ڈالے گا، کرامت پہ رکھنا ڈالنے کے بعد پھر آگے اس نے معجزے کے اوپر ہی جا کے رکھنا ڈالنا ہے، اور وہاں سے لے کر رب العالمین کی قدرت تک رکھنا ڈالنے کی۔ درست فرمایا، درست فرمایا۔ اچھا سلمان میں جس طریقے سے احادیث کریمہ موجود ہیں کہ شیاطین الانس جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ سلام کلام بھی ترک کر دیں، ان کی صحبت سے دور ہو جائیں، اسی طرح قرآن کریم نے بھی اس سے روکا ہے، جب شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آ جانے پر ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھو۔ تفسیرات احمدیہ کے اندر ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ظالم قوم سے مراد کون ہے، تو تمام کافر اس کے اندر ہے، مبتدعین، بدعتی، بد مذہب، فاسق تک بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے۔ تو ان کی صحبت یعنی شیاطین الانس جو ہیں، جن کا کردار برا ہے، جن کے اعمال برے ہیں، جن کا عقائد برے ہیں، جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر آ رہے ہیں، برے اعمال کی طرف لے کر آ رہے ہیں، تو ان کی صحبت میں بیٹھنے سے قرآن کریم نہیں منع کیا ہے۔
درست فرمایا. اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے پاس ہے اور ہمیں ادب سکھا رہا ہے, ہمیں جو ہے وہ گائیڈ کر رہا ہے, ہماری رہنمائی کر رہا ہے. اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ برکتیں پائیں گے. میرا خیال ہے خالد بھی کالز دیتے ہیں, بالکل پھر مزید آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی وقار بھائی کی آمد مرحبا مرحبا. وقار بھائی آپ سے میری ایک فرمائش تھی کہ یہ نعت سنا دیں, واہ کیا جود و کرم. صحیح, مرحبا. وقار بھائی سلسلے میں آئے ہیں ماشاء اللہ, مدینہ مدینہ چل رہا ہے سلسلہ. وقار بھائی میری آپ سے فرمائش ہے, آپ یہ کلام سنا دیں. اس نے طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. جزاک اللہ خیر. آمین. ماشاء اللہ. وقار بھائی سے میری ایک فرمائش ہے, وہ نعت سنا دیں, آ میڈا ڈھولا کراں بیٹھی زاری. جی واہ 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 واہ. وقار بھائی سے مجھے یہ کلام سننا تھا, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. جی میرا نام محمد حسنین اتاری ہے. ماشاءاللہ وقار بھائی آئے ہوئے ہیں تو ان سے میری فرمائش ہے کہ ایک کلام سنا دے, خاک مدینہ ہوتی. ماشاءاللہ. واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جی وقار بھائی. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا, ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے, وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے. کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر بخار ہوتا, کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر بخار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدحا مانگنے
جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا تجلا کہوں تجھے اے جانے 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 تجلا کہوں تجھے تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری تیرے تو سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے ماشاءاللہ مرحبا سبحان اللہ. عبدالحبیب بھائی اور اشفاق بھائی کا پڑھا ہوا کلام آئیے آپ کو ایک فرمائش پر وہ بھی دکھاتے ہیں. فَمُحَمَّدُنَا هُوَ سَيِّدُنَا فَالْعِزُّ لَنَا بِإِجَابَتِهِ تو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا طوفان میں جب یہ نام لیا پھر ڈوبتوں کو ہے کنارہ ملا. اللہ اللہ. وسوسہ آج کا پروگرام کا موضوع ہے اور اس عنوان پر ایک آئیے بڑا ہی پیارا ویڈیو کلپ آپ کو بھی دکھاتا ہے. جی. نماز میں غلط خیالات آتے ہیں، اس سے کیسے بچیں؟
नमाज में वसवसों से बचने के लिए ये है कि नमाज शुरू करने से पहले उल्टे कंधे की तरफ, लेफ्ट शोल्डर की तरफ 3 बार थू थू कर ले, आवाज ना निकले, थूक भी ना निकले, खाली थू थू थू, और दूसरों को समझ भी ना पड़े, इस अंदाज में 3 बार करके ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये पढ़ लीजिए, नमाज शुरू कर दीजिए। और नमाज में जहाँ जहाँ नजर रखना मुस्तहब है वहाँ नजर रखिए, जैसे क़ियाम में सजदे की जगह पर नजर रखना ये मुस्तहब, रुकू में पुश्ते कदम पर पाँव जो जमीन पर रखे हुए इसका जो ऊपर का हिस्सा है उस पर नजर रखे, सजदे में नाक, अत्तहियातो पढ़ने की जो कैफियत है इसको कायदा कहते हैं, कायदे में गोद में नजर रखे, इंशाअल्लाह वसवसों से बचत होगी। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए कुछ मजीद कॉल्स को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी, मेरा ये सवाल है, वसवसे आने का ताल्लुक है खाने पीने से भी होता है? उसका जवाब इरशाद फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैर। क्या सवाल है और अपनी नोयत का मुनफरिद सवाल है। खालिद भाई, इंतहाई मुनफरिद सवाल है। हाँ जी, अल्लाह करीम रहमत फरमाए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इसको बयान फरमाया कि वसवसे का ताल्लुक शिकम सेरी से भी है। जब बंदा बहुत ज़्यादा पेट भर के खाता है तो उस वक्त ख्वाब भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं और ख्वाब के ज़रिए से भी कुछ वसवसे आते हैं और वैसे भी इंसान वसवसों का शिकार हो जाता है। सही। चलें जी, खाने पीने पर भी कंट्रोल रखें और बहरहाल खाने की एक बात याद रखिएगा, आप जो खा रहे हैं उसकी तासीर ये आपके ना सिर्फ बदन में आएगी बल्कि सोच पर भी वो क्या होगी, असरअंदाज होगी। हज़रत इमाम हज़रत कमालुद्दीन दमेरी रहिमहुल्लाह, आपने इस उन्वान को बयान फरमाया है अपनी किताब के अंदर कि बकरी की खाल पर बैठने से आजिज़ी पैदा होती है और शेर की खाल पर बैठने से तकब्बुर पैदा होता है। तो खाल पर बैठने का इतना असर है तो जो खाएगा उसका क्या असर होगा। अल्लाह अल्लाह। और फिर अगर हराम खा रहा है तो जैसे जानवर का गोश्त खा रहा है उसी एतबार से फिर इसकी आदात और खसरतें क्या होंगी, तब्दील होंगी, ढलती जाएंगी, तब्दील होती जाएंगी। तो इसका भी लिहाज रखें। अल्लाह रहमत फरमाए। खाएं सिर्फ हलाल ही खाएं। सर्दियों का मौसम है तो सी फूड भी वही खाएं जो खाना क्या है, हलाल है। लोग केकड़े खाते भी हैं, इसका सूप भी पीते हैं, तो केकड़ा खाना याद रखिए ये हलाल नहीं है। चाहे सी फूड के नाम पर खाएं या चाहे ऐसी खाएं, इसका सूप पिएं। तो सी फूड में इतनी मछलियां हैं, मछलियों की किस्में बेशुमार हैं, पता नहीं कितने नाम हैं मछलियों के, और तरह तरह की मछलियां हैं, महंगी, सस्ती, कांटों वाली, बगैर कांटों की, यानी एक जो उसमें एक ही वो बड़ा सा कांटा होता है उसके अंदर पूरी, वो भी होती है। वकार में कुछ मछलियों के नाम याद है आपको? याद तो अभी ज़हन में नहीं, 2-4 की याद है। 2-4 के जो नाम याद आ रहे हैं वो ही चलें ले लें। एक रहू मछली होती है, रहू मछली होती है, एक मुश्का होती है, और मुश्का भी होती है, पापलेट भी होती है, पापलेट फिर वाइट पापलेट भी होती है, ब्लैक पापलेट भी होती है, कग्गा भी होती है, कग्गा भी होती है, कग्गा मछली जी, सुलेमन भी होती है, जी सुलेमन मछली भी होती है। आप जर्मनी बिलाल भाई यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी होती है, पहुंच से बाहर होती है, ये भी बात है। अल्लाह रहमत फरमाए। सुने महंगी होती है, हमें तो पता ही नहीं इसका। सुरमई, ये जो मछली इसका आपने नाम लिया, सुलेमन मछली जो है, हाँ जी, महंगी मछली है? नहीं, इतनी महंगी भी नहीं। अच्छा, ये थोड़ा बहुत ही फर्क होगा, पाकिस्तान में शायद 200-300 का फर्क होता है। सही, चले। सुरमई मछली भी होती है, बस इतने याद है तो बहुत सारे। व्हेल मछली, कुन मछली भी होती है, कुन या कुंद, हमने तो, मुझे तो कुन ही कह के बताया था उन्होंने, कुन है या कुंद है। अब इसमें आखिर में दाल भी है, या वो हो सकता है बयान करने वाले ने दाल साइलेंट कर दिया हो। मछली के साथ दाल का क्या ताल्लुक? हाँ, ये बात भी है। नहीं, नाम मछली के साथ नहीं, नाम के साथ बरल है। तो कुंद है या कुन है, जो भी है, तो ये वाइट भी होती है, ब्लैक भी होती है। एक हेक भी होती है, एक मछली भी होती है, हेक मछली भी होती है। हेक मछली,
اچھا دوتر بھی ہوتی ہے، یہ بھی ہے. وقار بھائی جس طرح مچھلیوں کے نام بتا رہے ہیں آہستہ آہستہ ہاں جی، اس سے ان کا مچھلی کھانے کا جو ذوق ہے یہ جھلک رہا ہے. اس کے تو ہم شاہد ہیں. ہاں جی، اور کھانی بھی بالکل نہ صرف آپ ہیں بلکہ میں بھی ہوں، اور وللہ الحمد. یہاں میں مدنی ناظرین عرض کروں کہ مچھلی کھائیں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور احتیاط کے ساتھ کھائیں. کانٹا گلے میں نہ پھنسنے پائے اس کا خیال رکھیں. ویسے کہا یہ جاتا ہے کہ جس مچھلی میں کانٹا ہوتا ہے، کانٹے زیادہ ہوتے ہیں، وہ اس کا ذائقہ زیادہ ہوتا ہے، یہ بات ہے. اور اس کا مجھے تجربہ خالد بھائی ہیڈ پنجند پہ ہوا. ہیڈ پنجند ہاں جی، یعنی وہ دریا جہاں پر آ کے اکٹھے ہو رہے ہیں وہاں پر، یہ زمانہ طالب علمی کی بات ہے. تو مچھلی ہم نے وہاں سے وہ ہیڈ سے وہ پکڑ کے انہوں نے ادھر وہ تھے وہ ادھر تل کے ادھر بنائی تھی. بہرحال بڑی زبردستی وہ تھی. اللہ کا شکر بھی ادا کریں. اور اس کو جو ہے وہ کوئلوں کے اوپر بھون کر کے مچھلی کھانے کا زیادہ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے فائدہ. اور بہرحال مچھلی بھی کھائیں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں. اور جو نہیں کھا سکتے تو کوئی بات نہیں، وہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اور بہت ساری چیزیں کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں ایک چلتے چلتے آخری بات مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی کرتا چلوں کہ مچھلی ایک خاص قسم کی مچھلی ہے، اس کا نام مجھے جو ہے وہ بھول رہا ہے، لیکن اس مچھلی کے سر کا جو ہے نا سوپ بنتا ہے. وہ جو ہے نا وہ سوپ پینے کے جو خواہش مند ہیں، تو کیکڑے کا سوپ پینے کی بجائے وہ جو مچھلی ایک خاص قسم کی مچھلی ہے اس کے سر کا سوپ بنا کر پئیں، آپ کی طبیعت جو ہے نا یہ راضی ہو جائے گی. مزید غور دیتے ہیں. پیارے سلمان بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کون سے ایسے کام ہیں جن سے وسوسے آتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر. جی وقار بھی کچھ کہیں گے اس سوال کے جواب؟ جی ویسے یہ بیان کیا گیا ہے کہ واش روم میں جو پیشاب کرتے ہیں تو ان کو جو ہے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. یہ نہانے کی جگہ پر؟ یہ نہانے کی جگہ پہ، ٹھیک، جہاں غسل خانہ ہوتا ہے وہاں پہ اگر جو ہے پیشاب کیا جائے تو فقہا نے لکھا کہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک، اس سے بچا جائے. اس سے بچا جائے. ٹھیک، مرحبا. جی میرا سوال یہ ہے کہ وسوسوں اور برے خیالات میں کوئی فرق ہوتا ہے یا ایک ہی ہوتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. وسوسے اور برے خیالات، بلال میں کیا کہیں؟ ایک ہی چیز ہوتی ہے، ایک ہی ہوتے ہیں اور برے خیالات. اللہ شیطان سے بچائے، اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے. شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے. شیطان سے کیا کریں؟ اللہ کی پناہ مانگیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے، بچنے کے لیے ذکر اللہ بھی بندہ کرتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعوذ بھی پڑھتا رہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھتا رہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی پڑھتا رہے. اور یہ تو جو تسبیح ہے نا جی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ حاملین عرش فرشتوں کی تسبیح ہے. واہ. یعنی وہ فرشتے جنہوں نے عرش الہی کو اٹھا رکھا ہے، ان فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اچھا میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں. وہ ایک ہے کہ کہتے ہیں جی لا حول ولا، یہ کوئی لفظ نہیں ہے لا حول ولا. ٹھیک ہے، جو طریقہ ہے پڑھنے کا وہ پورا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہاں کسی نے سوال کیا تھا کہ جو آیت الکرسی ہے اس میں تو ہے ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور یہاں کیا ہے؟ الا باللہ العلی العظیم. تو یہاں یہ کیوں ہے، وہاں وہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس میں جو ہے اس میں جلالت اللہ، اس سے پہلے آ رہا ہے با، تو با حرف جار ہے. یہ جب اس میں جلالت کے ساتھ آیا
تو پھر اس میں جلالت کے آخر میں ہا پہ کیا آ گئی؟ زیر. الا باللہ ہی ہو گیا. ٹھیک ہے. آگے جو العلی اور العظیم یہ دو صفتیں ہیں. اس میں جلالت کی کیا ہیں؟ دو صفتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو صفت جب مفرد ہو، صفت جب کیا ہے؟ مفرد ہو، تو وہ 10 چیزوں میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے. صفت جب مفرد ہو تو یہ 10 چیزوں میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے. اس میں 3 چیزیں کیا ہیں؟ زبر، زیر اور پیش. تو چونکہ یہ العلی اور العظیم جو ہے یہ اس میں جلالت اللہ کی کیا ہے؟ 2 صفتیں ہیں. اس میں جلالت چونکہ مجرور ہے لہذا العلی بھی کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا، اور العظیم بھی کیا ہوگا؟ مجرور ہی ہوگا. ٹھیک ہے. تعریف و تنکیر میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں موصوف اور صفت. اس صورت میں جو میں نے پہلے بیان کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تذکیر و تانیث میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں، برابر ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بہرحال اب یہ کیا ہے؟ یہ جنہوں نے توابع کا بیان پڑھا ہے اور اس میں بالخصوص صفت کا بیان پڑھا ہے، ان پر یہ بات بہرحال مخفی یہ نہیں ہے. یہ تو ہو گیا کہ باللہ العلی العظیم پر زیر کیوں آیا. ہاں جی. اور وہ پیش والا کیا معاملہ؟ ہاں جی. وہ کیا ہے؟ واہوا. وہاں پر ہوا کیا ہے؟ مبتدا ہے. اور العلی اور عظیم کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. ولا یعودہ حفظہما وہول، واو کو ہٹا دیں، هو العلی العظیم. ہوا کیا ہے وہاں پر؟ یہ مبتدا ہے. اور العلی اور العظیم جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. ہوا سے مراد بھی بتا دیں. ہوا سے مراد جی ہوا ضمیر ہے، مراد اس سے اللہ کریم کی ذات ہے یقیناً. ٹھیک ہے. مختصر سی بات بر یہ ہے، وہ چونکہ خبر ہے اور خبر کے اوپر کیا ہوتی، خبر کے اوپر جو کہ رفع آتی ہے تو وہاں العلی ہی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ العلی یو ہے. ٹھیک ہے. العلی اور العظیم. اچھا یہ واو بھی ہٹانے کا جو آپ نے کہا ہے نا، یہ ابھی ترکیب کے وقت یعنی اس کو ذکر ایسے ہٹانا نہیں ہے، تلاوت میں نہیں ہٹانا. نہیں تلاوت میں بالکل نہیں ہٹانا. میں تو ویسے اس کا میں نے پڑھا اس کو العلی یو کیوں ہے تو یہ میں نے کہا کہ یہاں خبر بن رہا ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، تو لہذا یہاں پر کیا ہے؟ یہ العلی یو ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. بھارت مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام جو ہے یہ اختتام کی جانب پہنچا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وسوسوں سے حفاظت عطا فرمائے اور علم کا فیضان اللہ ہمیں نصیب فرمائے. جامعۃ المدینہ کی سلور جوبلی، سبحان اللہ، 25 سال جامعۃ المدینہ کے، یہ سفر بھی اللہ کریم کے فضل سے یہ ہو رہا ہے اور اللہ کی رحمت سے مزید بھی جاری رہے گا. تو یہ کچھ باتیں اس لیے بھی کی ہیں کہ آپ بھی اگر رسالہ نظامی کریں گے، آپ بھی جامعۃ المدینہ میں آئیں گے تو انشاءاللہ یہ مضامین آپ پر بھی کھل کر سامنے آ جائیں گے. ہمارے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ بڑے پیارے انداز میں اور بڑے خوبصورت انداز میں یہ جو مشکل گتھیاں ہیں ان کو بھی کیا کر دیتے ہیں؟ سلجھا دیتے ہیں. اپنے تو جیسے ہیں ویسے ہی ہیں، دعا فرمائیں اچھے ہو جائیں. اور بہرحال جامعۃ المدینہ میں بھی آئیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اور شیطانی جو وساوس ہیں ان سے اللہ کی پناہ بھی مانگیں، ان خیالات کو جھٹک دیں، اور اللہ کریم کی مبارک ذات، اہل بیت اطہار کی، اللہ کریم کی مبارک ذات، رسول کریم کی مبارک ذات، آقا کریم کے اہل بیت اطہار، حضور کے مبارک اصحاب اور اولیاء اللہ کے حوالے سے اگر کوئی جو ہے وہ شیاطین الانس جو ہے، شیطانی جو انسانی شکل میں جو شیطان ہے، انسانی شکل میں جو شیطان ہے، ان مبارک جو ہے وہ شخصیات کے حوالے سے اگر کوئی بھی وسوسے ڈال رہے ہیں تو ان سے اپنے آپ کو بچا کر کے ان کا ادب اور احترام دل میں لا کر کے اور ان کی عظمت کو تسلیم کر کے ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے وہ چلتے جانا ہے اسلام کے مطابق. اور اس کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا اور مدنی ماحول میں آ کر کے دینی کام کرتے رہنا ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ، شعور ملتا رہے گا. اللہ ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سبحانی
چمکا طیبہ کا چاند جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعد پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام توقع جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے